مجھے تو آج اپنا فکر لگا ہوا ہے آج میری بخشش ہوگی یا نہیں، میں کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ دعا کیوں مانگی تھی؟ اللہ تو ایمان اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں جب اللہ نے آپ کا معجزہ ظاہر کیا، 2 میل دور والا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو ویسے ہی سنتا تھا جیسے سامنے والا، لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، اس کے بغیر اللہ نے آپ کا معجزہ لوگوں کو دکھایا۔ اس خطبے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، تم ایک رب کے بندے ہو اور ایک باپ کی اولاد ہو، کسی گورے رنگ والے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی کالے رنگ والے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی گندمی رنگ والے کو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت تو تقوی والے کے لیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ تمہاری شکلوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے، وہ تمہارے مالوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے، وہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ 2 نوجوان امتحان دینے آئے، ایک کی شکل بھی اچھی ہے، کپڑے بھی نئے پہنے ہیں، گھڑی بھی نئی پہنی ہے، اینک بھی نئی پہنی ہے، جوتے بھی نئے پہنے ہیں، محنت نہیں کی، اسے جو سوال پوچھو کہتے پتہ نہیں۔ دوسرا نوجوان ہے، اس کی شکل بھی سادہ ہے، اس نے کپڑے بھی سادہ سے پرانے سے، اور لیکن وہ محنتی ہے، جو سوال پوچھو فوراً جواب دیتا ہے۔ تو امتحان میں کامیاب کون ہوگا، جس نے جواب ٹھیک دیا یا جس نے کپڑے اچھے پہنے؟ یہ مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تمہاری شکلوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کریں گے، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، وہ تو تمہارے دل اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ مزید بیانات کے لیے ہمارا چینل ایمان و اصلاح کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔